صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے کرے دور تو تعلیم بفتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بفتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بفتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بفتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بفتنہ شمشیر ہی کیا ہے نعرہ تکبیر بفتنہ۔ جناب صدر محفل، فاضل ججز، محترم اساتذہ کرام، معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ جناب صدر، بچے کل کے شہری، بچے قوم کا مستقبل، بچے قوم کے قسمت کے چمکتے ستارے، چمنستانی زندگی کے مہکتے پھول، چہکتے بلبل اور مہکتے نونہال ہیں۔ اگر یہ اچھے ہیں تو قوم کا مستقبل تابنا، اور اگر یہ برے ہیں تو قوم کا مستقبل تاریخ۔ غرض کارگاہ حیات میں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو یہی بچے ہیں۔ انہی سے اپنی قسمت کا اندازہ کیجیے، انہی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کی تعمیر و تخریب کا تخمینہ کیجیے۔ جناب صدر، یہ حقیقت ہے کہ بکھرے ہوئے پھول کبھی گلدستہ نہیں بن سکتے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو پھر جوہر قابل بھی پامال ہو جائے گا۔ جناب صدر، بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ والدین بچوں کی تعلیم و تربیت کے ضامن ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے والدین کا مقصد حیات حصولی دولت، آرام طلبی، وقت گزاری اور عیش کرنا بن گیا ہے۔ والدین 3 سال کے بچے کو اسکول میں ڈال کر تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری اسکول اور اساتذہ پر ڈال دیتے ہیں اور خود حصولی دولت کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جناب صدر، والدین کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل ہو کر اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اور جب تربیتی اولاد سے لاپرواہی کے اثرات سامنے آتے ہیں تو پھر ہر کسی کے سامنے اولاد کے بگڑنے کا رونا روتے ہیں۔ لٹ رہا ہے کارواں پاس باغ کہاں گئے، لٹ رہا ہے کارواں پاس باغ کہاں گئے، قوم کے محوے فغاں رازدار کہاں گئے، کہتے ہیں اشک روا مہرباں کہاں گئے، کہتے ہیں اشک روا مہرباں کہاں گئے، اٹھتا ہے دل سے دھواں داستاں کہاں گئے۔ جناب صدر، تعلیم و تربیت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کو مکمل بنا دیتی ہے، اسے کامیاب بناتی ہے۔ مگر افسوس جناب صدر، آج ہمارے معاشرے میں صرف تعلیم رہ گئی ہے، تربیت سے تو ہم بہت دور ہیں، کیونکہ ہماری ساری توجہ صرف تعلیم پر ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتابوں سے لکھتا رہے، وہ ڈگری حاصل کرے جو ان پر نوٹوں کی بارش کر دے، اور ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ تربیت ہی تعلیم ہوتی ہے، جناب صدر، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ جناب صدر، آج ڈگریاں خریدی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں پرواہ تربیت کی نہیں سوسائٹی کی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پرواہ اپنے نام کی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انجینئر بنے، مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کی خزانے سے بہت دور رکھتے ہیں۔ جناب صدر، شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، حرف رٹ کر بھی آگاہی نہیں ملتی، آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی، آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے کیوں چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی۔ جناب صدر، اچھے لوگ پیدائشی طور پر بھی اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جناب صدر عام طور پر لوگوں کو اچھا بنانے میں ان کے والدین اور اساتذہ کی تربیت شامل ہوتی ہے۔ جناب صدر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان فصل اگاتا ہے لیکن اس کو بر وقت پانی نہیں دیتا اور اس کو کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا خاتمہ اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا، خود سے جیتنے کی ضد ہے مجھے خود کو ہی ہرانا ہے، خود سے جیتنے کی ضد ہے مجھے خود کو ہی ہرانا
میں بھیڑ نہیں ہوں دنیا کی، میرے اندر ایک زمانہ ہے۔